ہماری ساس یا ہماری ماں نے یہ کہا کہ ابھی سال 2 اور انتظار کر لو, تمہارے ماموں یا تمہارے چچا بھی ایسے ہی دیر سے بولے تھے, تو بچہ بولنا شروع کر دے گا. کتنی عمر کے بچے کو جو ہے وہ منہ سے لفظ بولنا شروع کر دینا چاہیے؟ عموماً 1 سال, لیکن 1.5 سال کے بعد ہرگز 1 دن بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے. ینگ مدرس میں اگر ہم دیکھیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے, تو وہ کیا فیکٹرز ایسے دیکھیں کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے بچے کو جو ہے نا وہ ایک اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اسپیچ تھراپی بیسکلی ہے کیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اسپیچ تھراپی بیسکلی کیا کرتی ہے اور کب ان کے بچوں کو جو ہے نا وہ کسی اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہے. اوکے, ہوتا یہ ہے کہ عموماً جب ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں, بچہ 3 یا 4 سال کا ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی پہلی کمپلین یہ ہوتی ہے کہ بچہ بول نہیں رہا, ہماری ساس یا ہماری ماں نے یہ کہا کہ ابھی سال 2 اور انتظار کر لو, تمہارے ماموں یا تمہارے چچا بھی ایسے ہی دیر سے بولے تھے, تو بچہ بولنا شروع کر دے گا. ٹھیک ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ عموماً بچے کے پہلا سال بہت اہم ہوتا ہے. جب بچہ 1 سال کا مکمل ہوتا ہے تو ہم اسے امید رکھتے ہیں کہ بچہ ایک لفظ بولنا شروع کر دے گا, گو کہ وہ بھی جملے بنانے کے قابل نہیں ہوتا, لیکن 8 سے 10 لفظوں کا استعمال کرے گا, بولنے لگ جائے گا. جب وہ 4 سال 4.5 سال کی عمر میں لے کے آتے ہیں تو سوچیں اس حد کو گزرے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں. اسپیچ کیا ہے؟ اسپیچ بولنا ہے, لیکن صرف اسپیچ کا ہونا ضروری نہیں ہے, ساتھ لینگویج ہونا بھی ضروری ہے. یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, اس کی کوئی سینس بننی چاہیے, اس کی سینس بننی چاہیے, اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے, اس کا کوئی مطلب ہونا چاہیے. جب ہم اسپیچ کی بات کرتے ہیں, ہم ایکچولی اسپیچ اور لینگویج دونوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسپیچ صرف بولنا ہے, یعنی گلے سے آواز نکالنا ہے. گلے سے آواز بے مطلب بھی ہو سکتی ہے, اگر اس میں لینگویج شامل ہو جائے گی تو اس کا مطلب عیاں ہو جائے گا, وہ کوئی بے مقصد بات یا بے تکی بات نہیں رہے گی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کتنی عمر کے بچے کو جو ہے وہ منہ سے لفظ بولنا شروع کر دینا چاہیے؟ عموماً 1 سال. اگر 1 سال سے 3-4 مہینے اوپر ہو گئے ہیں تو بھی اتنی فکر کی بات نہیں ہے, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کی سمجھ بوجھ اچھی ہے. لیکن 1.5 سال کے بعد ہرگز 1 دن بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے اور کسی اچھے اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے, تاکہ وہ نہ صرف بچے کی تشخیص کرے کہ اس میں دیری کیوں ہو رہی ہے, یا تو وہ خود تشخیص کرے گا یا وہ کسی اور ڈاکٹر یا سائیکولوجسٹ کے پاس ریفر کرے گا, تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں. یہاں پہ میں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ اسپیچ تھیراپی کرنے کی مختلف طریقے ہوتے ہیں اور ہر پرابلم کا علیحدہ سے سلوشن ہوتا ہے, یعنی اس کے اسپیچ تھیراپی کرانے کا طریقہ مختلف ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جب تک ہمیں وجہ نہیں پتا ہوگی کہ کس وجہ سے بچہ نہیں بول رہا, تو اسپیچ تھیراپی کرنے کا آپ کو کوئی فروٹفل یا فائدہ مند اس کا نتیجہ آپ کو نہیں ملے گا. تو اس کے لیے کوشش کریں 1 سال کی عمر میں, 1 سال سے زیادہ اگر آپ انتظار کر بھی رہے ہیں تو 1.5 سال, اس کے بعد آپ انتظار مت کریں اور اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ کے پاس لیجیے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر مائیں جو ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کا بچہ بول نہیں پا رہا, تو وہ اس کے لیے کچھ ٹوٹکے وغیرہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں گھریلو, کہ لائک جس طرح سے بڑی بوڑھی جو ہوتی ہیں خواتین وہ بھی بتاتی ہیں کہ آپ اس طرح کر لو یا اس طرح کر لو, تو اس کی وجہ سے بھی مسئلے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے میں پھر وہی بات کروں گی, جب آپ کو مسئلے کی وجہ نہیں پتا تو اس کے حل کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ بچے کے ساتھ سارا دن بات نہیں کر رہی ہیں, اس کو سننا مل ہی نہیں رہا, اس کو کسی چیز کی سمجھ آ ہی نہیں رہی کہ اس کو سننا کیسے ہے اور اس کو بولنا کیسے, تو آپ مجھے بتائیں اس کو آپ بادام کھلائیں, آپ اس کو کچھ بھی کھلائیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ آپ بے مقصد ایفرٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو جب تک اس کا وجہ پتہ نہیں ہوگی آپ اس کے حل کی طرف نہیں جائیں گے, اور اگر حل کریں گے بھی تو وہ غلط ہو سکتا ہے. صحیح. اور کچھ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اگر بولنے میں مسئلہ آئے تو انہیں سب سے پہلے تو یہی لگتا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہے, اس لیے وہ کسی فزیشین کے پاس یا پیڈیاٹریشین کے پاس اپنے بچے کو لے کر جاتی ہیں سب سے پہلے. جی یہ ہمارے ہاں نا اویئرنیس کی بھی بہت زیادہ کمی ہے, صرف عام پاپولیشن یعنی جو عام عوام ہے اس میں نہیں, بلکہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں بھی اس چیز کی سمجھ ابھی نہیں آئی ہے کہ اگر بچہ نہیں بول رہا, اگر آپ اسے پیڈیاٹرک ایون ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں اور وہ کوئی طاقت کی 2-3 دوائیاں لکھ کے بھی دے دیتے ہیں, تو اس سے آپ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا اس کے نہ بولنے کے پیچھے وجہ کیا ہے, اور یہ ڈاکٹر بھی آپ کو نہیں بتا سکتا اس کے نہ بولنے کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو اس کے لیے آپ کے لیے جو صحیح انسان ہے وہ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ہے, اس کے پاس لے کے جائیں گے. وہ اگر اس نے خود اس کو ایویلویٹ یا ڈائگنوز کرنا ہو تو وہ خود کرے گا, یا اگر اس کو کسی اور ٹیم ممبر کی ضرورت ہے, لائک سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے, یا کسی اور ڈاکٹر کی, یا کسی نیورولوجسٹ کی ضرورت ہے, جس کی بھی ضرورت ہے وہ اس کے پاس ریفر کرے گا, اور وہ مل کے ایک چیز ڈیسائیڈ کریں گے کہ بچے کے ساتھ کیا
کیا پرابلم ہے اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اچھا ینگ مدرس میں اگر ہم دیکھیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا پرابلم چل رہی ہے, تو وہ کیا چیزیں دیکھیں, کیا فیکٹرز ایسے دیکھیں کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارے بچے کو جو ہے نا وہ ایک اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت ہے. میں یہاں پہ صرف ینگ مدرس کو بلیم نہیں کروں گی, ہماری تمام مدرس ہی. تو یہاں پہ پیرنٹنگ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے ہمارے ہاں اس وقت, کیونکہ ماؤں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے, اگر کون سا پرابلم آئے تو اس کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے. ان کی سب سے بڑی پرائرٹی یا اہمیت اس بات کو دیتی ہیں کہ بچے نے جو بات کہہ دی وہ ہم نے پوری کرنی ہے. ہماری محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم ان کی ہر چیز پہ جی بولیں اور ان کی ضرورت سے پہلے ان کو پیش کر دیں, جو کہ سب سے بڑی ہرڈل ہے اسپیچ کے لیے. آپ یقین کریں ایون بہت بار کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, بچے کے بولنے سے پہلے ہی ان کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے, بچے کو بولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے. تو یہاں پہ جتنی بھی مائیں ہیں, چاہے وہ تھوڑی بڑی عمر میں مائیں بن رہی ہیں, چاہے وہ ینگ مدرس ہیں, سب میں یہ پرابلم دیکھا گیا ہے کہ وہ اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہی. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بچے کو نہ بول دیں گی تو وہ بری مائیں بن جائیں گی, اور ان کے لیے لازم ہے کہ ہر چیز پہ ہاں بولی جائے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے پرابلمس جنم لے رہے ہیں. نہ صرف وہ جنم لے رہے ہیں بلکہ وہ بہت یوں سمجھے گمبھیر یا سیریس ہوتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ ایک تو ان کا صحیح سلوشن نہیں ہے اور دوسرا اویئرنیس کی کمی ہے.